قرآن کہتا ہے قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہوئے، ایمان والے کامیاب ہوئے۔ آپ نے پوری توجہ کرنی ہے، پوری توجہ۔ اس سے قبل 30ویں پارے میں جائیں تو اللہ تعالیٰ انسان کے فائدے میں ہونے کی نفی کر دیتا ہے، فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، محبوب مجھے تیرے زمانے کی قسم ہے، بے شک تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے۔ تفسیر خازن کے اندر لکھا جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور سجدہ ریز ہو گئے کہ سارے انسان ہی گھاٹے میں، تو میری امت کا کیا بنے گا؟ جو مجھ پہ ایمان لانے والے، اللہ تو تجھ کو ماننے والے، تیری عبادت کرنے والے، ان کا کیا بنے گا؟ تو سجدہ ریز ہوئے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں مجھے یوں معلوم ہوا، اتنا طویل سجدہ کیا، مجھے یوں معلوم ہوا کہ حضور کی روح مبارک جسم اقدس سے پرواز کر گئی ہے۔ کہتی بڑی دیر کے بعد ابا حضور نے سر اٹھایا اور میں نے پوچھا یا رسول اللہ سجدے تو پہلے بھی طویل ہوتے ہیں، سجدے تو پہلے بھی لمبے ہوتے ہیں، لیکن آج کیا ہوا جناب؟ اتنا طویل سجدہ کہ آپ کی لخت جگر، آپ کے جگر کا ٹکڑا، آپ کی نور نظر، آپ کی پیاری بیٹی فاطمہ کے دل میں غم چھا چکا تھا۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیٹی مجھ پہ ایک آیت نازل ہوئی کہ قرآن کہتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، سارے کے سارے انسان گھاٹے میں، میں اپنی امت کے غم میں سجدہ ریز ہو گیا۔ پس میرے مالک نے اگلی آیت کا نزول کیا اور میرے دل کو ٹھنڈا کر دیا۔ یا رسول اللہ وہ آیت کیا ہے؟ اللہ نے ان خسارے والے انسانوں میں سے 4 قسم کی صفات رکھنے والے بندوں کو نکال کر کامیاب کر دیا۔ فرمایا کہ میری بیٹی، اللہ فرماتا ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ اے حبیب ساری دنیا کے لوگ گھاٹے میں ہیں، ساری دنیا کے لوگ خسارے میں ہیں، لیکن میرے کریم وہ خسارے میں نہیں ہے جو تجھے مان جائے اور مجھے مان جائے۔ جس نے مجھ پر ایمان لایا اور پھر تجھے مان لیا، اے حبیب وہ گھاٹے میں نہیں ہے۔ پہلی کیا صفت ہوئی جناب؟ ایمان۔ کیا صفت ہوئی؟ ایمان۔ ادھر قرآن کہتا ہے قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہوئے۔ اب اس آیت کا اگلا حصہ پڑھیں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ دوسری صفت یہ ہے ایمان لانے کے بعد جو سب سے افضل کام کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ نیک اعمال کرتے ہیں۔ ان کے اندر نیک اعمال کا جذبہ، نیک اعمال کے ساتھ محبت و عقیدت اس درجے کی ہوتی ہے، ایمان لانے کے بعد ان کی تمام ترجیح و جہد صرف اسی بات کے لیے ہوتی ہے کہ وہ اللہ کو راضی کریں، اس کے رسول کو راضی کریں۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک اعمال کریں۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ یہ وَتَوَاصَوْا اس کا معنی وصیت کرنا بھی ہوتا ہے، اس کا معنی تاکید کرنا بھی ہوتا ہے، نصیحت کرنا بھی ہوتا ہے۔ ایمان والوں کی تیسری علامت یہ ہے کہ یہ اللہ کے بندوں کو صبر کی تلقین دیتے ہیں، اللہ کے بندوں کو حق بات بتاتے ہیں۔ 4 صفات اللہ نے اس آیت میں نازل کی، بیان کی ہے۔ فرمایا ساری دنیا کے لوگ گھاٹے میں ہیں، بڑے سے بڑا کوئی امیر ترین انسان ہو، بڑے سے بڑا وہ جاگیردار ہو، بڑا شہرت، بڑا معروف ہو، لیکن اگر اس کے کلیجے میں ایمان نہیں ہے تو وہ کامیاب نہیں ہے۔ تو قرآن نے کہہ دیا اگر کامیابی چاہتے ہو، اگر تم خسارے سے نکل کر فائدے میں جانا چاہتے ہو تو قرآن کہتا ہے یہ نقطہ آزماؤ، نبی کے دامن میں آ جاؤ، اللہ اس کے رسول پہ ایمان لے آؤ، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ پھر قرآن نے ایمان والوں کی کامیابی، اب ایمان والوں میں کامیابی دیکھیں، سارے ایمان والے کامیاب۔ یہ کامیابی یہ ہے کہ ایمان والے ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رہیں گے، ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رہیں گے۔ کیوں؟ جس نے ایک نماز چھوڑی ہے، ایک روایت کے مطابق وہ 80,000 سال جہنم میں جلے گا اور واپس جنت میں چلا جائے گا، ایک دن 50,000 سال کا ہوگا۔ جس نے ایک روزہ چھوڑا ہے،
900 साल जहन्नुम में जलेगा और फिर वो वापस जन्नत में चला जाएगा। और जिसने पूरा रमज़ान ही माज़अल्लाह कज़ा कर दिया, फिर उसका क्या आलम होगा। जिसको एक क्या पांचों की पांच नजर नहीं आती, फिर उसका क्या आलम होगा। मेरे आका सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई बंदा जान बूझ कर नमाज तर्क करता है तो उसका नाम जहन्नुम के दरवाजे पे लिख दिया जाता है। फिर जरा सोचें, मोमिन हमेशा जहन्नुम में नहीं रहेगा, ये कामयाबी है। कैसे कामयाबी है कि काफिर हमेशा जहन्नुम में रहेंगे, लेकिन मोमिन हमेशा जहन्नुम में नहीं रहेगा। लेकिन उन ईमान वालों में से कामयाब मोमिन कौन सा है, सुने जरा तवज्जो के साथ। कुरान कहता है कद अफलहल मुमिनून, ईमान वाला कामयाब वो बंदा है। फरमाया कद अफलहल मुमिनून, कामयाब हुए ईमान वाले, कामयाब हुए ईमान वाले। रब उनकी शान क्या है, ईमान वाले कौन से ईमान वाले कामयाब है। तो कुरान बयान करता है और कुरान कहता है अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, वो कामयाब हैं जो अपनी नमाजों के अंदर खुदू रखते हैं। अरबी का लफ्ज़ है खुशू, खशियत। माना क्या इसका जनाब, माना इसका ये है अपने आप को यूं गिरा देना, अपने आप को यूं नीचे कर देना, अपने आप को इनकिसारी दे देना, आजजी दे देना, बिल्कुल हकीर मानकर रब की बारगाह में झुक जाना, इसका नाम खुशू है। बालों नमाज पढ़ते हैं जी, तो नमाज में भी उनकी अपनी अकड़ खत्म नहीं होती। कभी तो उनके कपड़ों की जो माया होती है वो सीधी नहीं होती जनाब, कभी कपड़ों को बाल पड़ रहे होते हैं, कभी उनकी मूछें सेट नहीं होती। कभी देखे ना बंदों को नमाज पढ़ते हो जनाब, नमाज पढ़ रहे होते उधर से मूछें सेट हो रही हैं, कभी दाढ़ी सेट हो रही है जनाब, कभी बार बार अपनी टोपी, तो कभी बाल सेट हो रहे हैं जनाब। इनकी अपनी अपनी जात की हैयत और उसकी फिक्र नहीं खत्म होती। बंदा तो तब कामयाब है ना जब सारी फिक्रें छोड़कर एक फिक्र रब ताला की लगाए और फिर उसी फिक्र में नमाज पढ़े, तो ये मोमिन कामयाब है। खशियत किस चीज का नाम है, खशियत जनाब, इसको अरबी के अंदर आइन के साथ भी पढ़ा जाता है और खशा यखशा से भी पढ़ा जाता है। खशियतन माना क्या होता है, डरना, खौफ होना। अगर खशियत को देखा जाए तो उसका माना क्या बनता है, यानी कि डर पैदा हो जाना बंदे के अंदर, अल्लाह ताला का खौफ पैदा हो जाना। जब से दिलों से खौफ निकले है ना, जब से दिल खशियत इलाही से खाली हुए हैं ना, उस वक्त से दिल गाफिल हो गए। जिसके दिल में अल्लाह का डर होता है ना जनाब, वो कभी भी रब से गाफिल नहीं होता, कभी भी गाफिल नहीं होता, और उसका दिल हम वक्त अपने अल्लाह के हुजूर झुका रहता है। इसलिए कुरान ने कहा खशियत वाले लोग कामयाब है, खुशू व खुदू वाले लोग कामयाब हैं। खशियत का माना अगर किया जाए तो कुरान ने एक और मुकाम पे यूं बयान किया। कुरान कहता है, अल्लाह अपनी खशियत को बयान करते हुए कहते हैं लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबल लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिया मिन खशियतिल्लाह। कुरान कहता है अगर हम ये कुरान पहाड़ों पे नाजिल करते ना, तो पहाड़ अल्लाह के खौफ से रेजा रेजा हो जाते, बिल्कुल जर्रा जर्रा हो जाते। वो पत्थर, वो टीले जर्रों रेजों में बदल जाते। क्या मतलब कि पहाड़ इसका बोझ, इसका दबदबा, इसकी दहशत, इसके अहकाम को बर्दाश्त न कर सकता। एक इंसान ही है जिसने इसका बोझ उठा लिया है, एक इंसान ही है जिसने इसको अपने सीने से लगाया हुआ है। अब चाहे उसके दिल में खशियत है या नहीं है, अगर दिल में रब की खशियत रखता है तो फिर कुरान से दूर नहीं होगा। वगरना तो आदमी कुरान के करीब नहीं जाता जनाब। वगरना तो कुरान से दूरी का आलम यह है कि अब दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। जब से हम कुरान से दूर हुए हैं, दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद को किस तरह अपनी जिंदगी के अंदर मजबूत किया, जरा गौर फरमाए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत कुरान से बड़ी मोहब्बत करते थे, तिलावत कुरान से बड़ा प्यार करते। यहां तक कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रदी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं, इरशाद फरमाते मन करा अल कुरान हरफन, मन करा हरफन मिनल कुरानी, फरमाया जिसने कुरान में से एक हरफ पढ़ा, फलाहु असरुन, उसके लिए एक हरफ के बदले में 10 नेकियां हैं। कितनी जनाब?
10 نیکی. ذرا توجہ چاہوں گا آپ کی, قرآن کی تلاوت پہ کچھ حدیث پڑھنا چاہتا ہوں میں. اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں. آگے حضور فرماتے ہیں وَلَا أَقُولُ الف لام میم حرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف. حضور فرماتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے, نہ الف الگ حرف ہے, لام الگ حرف ہے, میم الگ حرف ہے. کوئی بندہ مومن ایمان کو مضبوطی دینے کے بعد اگر الف لام میم پڑھتا ہے اللہ اسے 30 نیکی عطا فرماتا ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے, جناب سنیے گا, اپنے گھروں کو مضبوط کرنے کے بارے میں ذرا سنیے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا تجعلوا بیوتکم مقابرا. فرمایا خبردار اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ, ویران نہ کرو اپنے گھروں کو, قبرستان نہ بناؤ اپنے گھروں کو. یا رسول اللہ کیا مطلب؟ محدثین فرماتے ہیں یعنی گھر میں قرآن پڑھا کرو, گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو. اور آگے بہت بڑا نسخہ میرے حضور نے ارشاد فرمایا, بہت بڑا نسخہ ارشاد فرمایا. فرمایا تم لڑائی جھگڑے سے تنگ ہو, تم بے برکتی سے تنگ ہو, تم گھبراہٹ سے تنگ ہو, تمہارے مال اولاد میں برکت نہیں ہے, تمہارے اندر ہر وقت غصہ رہتا ہے, تمہارے گھر میں شیاطین کا ڈیرا ہے, تو پھر آؤ حضور کا نسخہ سنو. فرمایا ان الشیطان, اسی حدیث کے اندر لا تجعلوا بیوتکم مقابرا, اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. فرمایا ان الشیطان یفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ. فرمایا یاد رکھنا جس گھر کے اندر سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان اس گھر کے قریب بھی نہیں آتا. جس طرح شیطان آذان سن کر بستی سے بھاگ جاتا ہے, اسی طرح شیطان سورہ بقرہ کی تلاوت سن کر اس گھر سے بھاگ جاتا ہے. اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت قرآن کے بارے میں بتایا کہ قرآن کے قریب ہونا کیا معاملات ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اب قرآن مجید کو اپنی زندگی میں بڑا مضبوط کیا. بڑا مضبوط کیا جناب. در در کی ٹھوکریں بندہ اس لیے کھاتا ہے کہ اس کا قرآن سے رشتہ کمزور ہے. بات میں نماز کی کر رہا ہوں لیکن شروع ہے قرآن کی. آپ کی توجہ چاہوں گا. رشتہ کیسے کمزور ہوتا ہے جناب, ذرا توجہ آپ کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت میں ملال آیا, تبدیلی آئی. حضور کی طبیعت پہلے سے متغیر ہو گئی اور پھر اتنی طبیعت مبارک پر سختی آئی, طبیعت مبارک پر اتنی تبدیلی آئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر مقامات پر نہ کھانا کھا سکتے نہ پانی پی سکتے. اللہ رب العزت نے جبریل امی کے ذریعے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ حبیب فلاں فلاں عورتیں ہیں جنہوں نے آپ پہ جادو کیا ہے, جنہوں نے آپ پر جادو کیا ہے, تو اس کا حل کیا ہے, اس کا حل کیا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو حل بتایا گیا ذرا توجہ سے سنیے گا. یہ نہیں فرمایا فلاں نجومی ہے اس کے پاس لے جاؤ, فلاں عیسائی نجومی عیسائی عامل ہے اس کے پاس لے جاؤ, فلاں فلاں اس کے پاس لے جاؤ, فلاں بندہ بیٹھا اس کے پاس لے جاؤ. نہیں, ایک ایسی چیز بتائی, ایک ایسی بات بتائی کہ جو پوری امت کے لیے راہ نجات بن گئی. میرے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی تلقین کی گئی کہ پیارے حبیب قرآن مجید کی جو آخری صورتیں معوذتین قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق, اور دوسری صورت قل اعوذ برب الناس مالک الناس, یہ دو صورتیں اے میرے حبیب پڑھ کر اپنے آپ پہ پھونکا کریں, جادو کا اثر ختم ہو جائے گا. اب اس کے اندر ذکر سنیے گا. قرآن کہتا ہے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. قرآن کہتا ہے اے حبیب یوں اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے, اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں ان عورتوں سے جو گرہ باندھ کے جادو کرتی ہیں.
گرا لگا کر جادو کرتی ہیں۔ اب اس صورت کے اندر یہ پوری بات موجود ہے، لیکن بات یاد رکھیں، آپ کسی بھی ولی کامل کے پاس جائیں، جیلی عمل کی بات نہیں کرتا میں، جادوگر کی بات نہیں کرتا، ولی کامل کی بات کرتا ہوں۔ کسی ولی کامل کے پاس جائیں آپ اور جا کر اس کے پاس بیٹھیں، اسے کہ جناب مجھ پہ جادو ہو چکا ہے، مجھے کوئی طریقہ بتائے جادو کیسے ختم کروں۔ میں آپ کو حقیقت کہوں گا، وہ آپ سے یہی کہیں گے قرآن پڑھیں۔ کیا کہیں گے جناب؟ قرآن پڑھیں۔ ہم خود کیوں نہیں پڑھتے؟ ہمارے دل میں ایک یقین تقین نہیں آتا اس بات کا، اس بات کی مضبوطی نہیں آتی۔ ہم چلے جاتے اور جب ان سے بات کرتے ہیں، حالانکہ وہ اس چیز کے عامل ہوتے ہیں۔ عامل کون ہوتا ہے؟ عامل وہ ہوتا ہے جو کسی ایک سورت کو بار 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 پڑھتا رہے، اس کو تلاوت کے بعد اپنے ذکر میں شامل کرے، پھر اتنا پڑھے سورت کے آثار اس کی زبان پہ نمودار ہو جائیں، اور پھر باقی جہان والے 1000 بار پڑھے اور وہ اکیلا 1 بار پڑھے تو برابر ہوتا ہے۔ اس کو عامل کہتے ہیں، اس کو عامل کہتے ہیں۔ وہ کہتے نہیں، بابا جی نے وہ تصوف کی بات کرتے ہیں کہ بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ یہ سورہ فاتحہ کے عامل تھے، اتنی تلاوت کرتے سورہ فاتحہ کی کہ زبان اقدس پر اس کا اثر جم گیا۔ اور ایک دن ایک مدرسے کے طلباء نے اپنے مدرسے کے مٹکے اٹھائے جس میں پانی تھا، کڑوا کھارا پانی تھا، اٹھا کر لائے اور بابا فرید کے سامنے رکھے۔ جا رہے تھے تو بابا فرید نے پوچھا، بچے کہاں؟ تو انہوں نے کہا، بابا جی دور سے پانی میٹھا لینے جا رہے ہیں، یہ پانی کڑوا ہے، یہ پانی کھارا ہے، یہ پانی نمکین ہے۔ تو بابا فرید نے کہا، ابھی یہاں پہ رکھو، میں کچھ پڑھتا ہوں، اللہ کے فضل سے میٹھے ہو جائیں گے۔ تو بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ نے 1 بار سورہ فاتحہ پڑھی، پڑھ کے پھونک ماری، سارے مٹکے میٹھے ہو گئے۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا، لیکن جب مٹکے اٹھا کر طلباء مدرسے میں گئے نا تو سارے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ انہوں نے کہا، ہمیں تو سورہ فاتحہ زیادہ آتی ہے، اس لیے کہ ہم مدرسے میں پڑھتے ہیں، ہم سب پڑھیں گے۔ سب نے پڑھ کے پھونکے ماری، ایک بھی مٹکا میٹھا نہیں ہوا۔ انہوں نے بابا سے سوال کیا، بابا آپ نے پڑھا تو میٹھا ہو گیا؟ کا فرق یہ ہے کہ پہلے تلاوت کو ورد میں لاؤ، پھر ورد کو ذکر میں لاؤ، اور جب قرآن تمہارا ذکر بن جائے گا پھر یاد رکھنا تم قرآن پڑھو گے، اللہ شفا دیتا جائے گا۔ اس لیے ہم اولیاء کے پاس جاتے ہیں کہ وہ اس چیز کے عامل ہوتے ہیں، وہ صرف پھونک لگا دے تو شفا ہو جاتی ہے، ان کی نگری سے گزر جائے تو شفا ہو جاتی ہے۔ وجہ کیا جناب؟ انہوں نے قرآن پڑھ کے اپنے سینے کو روشن کیا ہوتا ہے۔ اور ہم قرآن سے دور ہیں، ہم پڑھتے نہیں ہیں، ہم قریب نہیں جاتے، گھر میں جو ہے وہ بس پڑھا ہوا ہے قرآن کی برکت کے لیے۔ اب تو لوگ یہ کہتے ہیں، یقین مانے حد کی بھی حد ہوگی، لوگ تب یہ کہتے ہیں، قاری صاحب جی قرآن مجید رکھ لو جی، اے ماں جی کی کرنا ہے، کار بندہ پڑھتا کو نہیں، ہمیں گناہگار نہ ہوئیے، اے رکھ لو۔ حقیقت ہے، یہ وقت آ گیا جناب، یہ رب کو زبان ہی نہیں آتی، سورۃ اخلاص نہیں آتی آپ کو، سورہ فاتحہ نہیں آتی آپ کو، چلتے پھرتے گھر میں پڑھے، بیٹھ کے پڑھے، سونے سے قبل پڑھے، کتنی شانیں قرآن کی بیان ہوئی ہیں۔ اور یقین مانے قرآن سے دوری نے ہمیں در در کی ٹھوکروں پہ ڈال دیا ہے۔ پھر ہم بجائے اصل بندوں کے پاس جانے کے ہم دھوکے بازوں کے پاس جاتے ہیں، اور جو ہمیں الٹ کاموں میں ڈال دیتے ہیں، اور کیا کیا مانگتے ہیں یہ بخوبی جانتے ہیں۔ پھر وہ چیز ہم سے طلب کرتے جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اتنا پیسہ لگا دیتے ہیں، اور ہمیں کیا گارنٹی کو گارنٹیڈ کارڈ دیتے ہیں آپ کا جادو توڑ ہو گیا؟ بالکل نہیں، وہ عامل جھوٹا ہے، وہ عامل بالکل جھوٹا کاذب کذاب ہے جو یہ کہتا ہے کہ قرآن سے کالے علم کا توڑ نہیں ہوتا، جو یہ کہتا ہے قرآن سے کالے جادو کا توڑ نہیں ہوتا، وہ بالکل جھوٹا ہے، اس لیے کہ جو ان عورتوں نے جادو کیا تھا وہ یہی جادو تھا، لیکن اس کا توڑ مصطفیٰ نے قرآن سے کیا ہے۔ اور آنے والی امت کو درس دیا، خبردار کوئی بھی کفریہ کلمات والا عمل نہ کرنا، رب کا قرآن پڑھتے جانا اور رحمان کی رحمت دیکھتے جانا۔ اس لیے قرآن کی بڑی شان ہے جناب۔ تو یوں بیان کیا کہ یہ قرآن اگر پہاڑوں پہ نازل ہوتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے، لیکن انسان ہے جس نے اس کو سینے میں سما رکھا ہے۔ اب دیکھیں 7-8 سال کا بچہ وہ قرآن کو حفظ کر دیتا ہے۔ ہمارے اس جامعہ کی مثال لیں، ایسے طلباء موجود ہیں جو ایک دن میں 70 لائنیں سناتے ہیں،
سر ہلانے کی بات نہیں، سبحان اللہ کی بات ہے۔ ایسے طالب علم موجود ہے جو ایک دن میں 70 لائنیں سناتے ہیں، ایک صفحے پہ 16 لائنیں ہوتی ہیں، پورا ورک کریں تو 32 بنتی ہیں، 32 32 64 64 اور پھر 70 6 اوپر 70 لائنیں ایک دن میں سنا جانا، عقل مانتی نہیں ہے۔ وہ اتنا قرآن کیسے یاد ہو گیا؟ قرآن کہتے ہیں ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے، فَحَلْ مِن مُدَّكِرٍ، وہ ہے تم میں کوئی یاد کرنے والا قرآن کو؟ ہم نے تو قرآن کو آسان کر دیا ہے کہ تم میں یاد کرنے والا ہے، یاد کر کے تو دیکھو تو قرآن اس کے سینے میں اترتا ہے۔ تو یہ قرآن کی شان ہے، قرآن کی بات ہے۔ تو پہاڑوں پہ نازل ہوتا ہے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، لیکن یہ ایک انسان کا دل ہے جو بڑا غافل ہے، نہایت غافل اور غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ اور قرآن اس کو بیان کرتے یوں کہتا ہے، قرآن بیان کرتے کہتا ہے دلوں کی بات کو کرتے ہوئے آپ کی توجہ چاہوں گا۔ میری تقریر کے آخری لمحات ہیں، میں اول سے لے کے آخر تک، دائیں سے لے کے بائیں تک، شب برات ہے جناب۔ آج ہم نے ابھی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سجدہ ریز ہو کر ہم نے تسبیحات و تحلیلات کے بعد توبہ استغفار بھی کرنی ہے، تو کیوں نہ آج اپنے دلوں کو ذرا اس بات کی طرف لایا جائے۔ قرآن نے دلوں کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ایک مقام پہ بڑے عذابات بیان کیے، بڑے واقعات بیان کیے قرآن نے، اور پھر قرآن کہتا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذالک، اتنے واقعات، اتنی عبرتوں کے بعد، اتنی نصیحتوں کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، تمہارے دلوں میں سختی آ گئی ہے، اب نیکی کی بات اثر نہیں کرتی، گناہ ہے گناہ محسوس نہیں ہوتا، نافرمانی ہے پتہ نہیں چلتا نافرمانی کر رہے ہیں، گناہ کرتے بندے کو احساس تک نہیں ہوتا کہ میں گناہ کر رہا ہوں، دل سخت ہو چکے ہیں۔ اور اللہ نے ان کی مثال پتھروں جیسی دی، فرمایا اس طرح سخت ہو گئے ہیں، فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، گویا کہ یہ پتھروں کی طرح ہے، اس طرح یہ سخت ہوئے ہیں، گویا کہ یہ کیا ہے؟ توجہ آپ کی جناب، گویا کہ یہ کس کی طرح ہو گئے؟ پتھروں کی طرح ہو گئے ہیں۔ اور آگے قرآن کہتا ہے نہیں پتھروں کی طرح نہیں، او اشد قسوۃ، یا پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں۔ اچھا آپ کو ایک بات یاد ہوگی، میں نے بڑا ویسے غور کیا ہے، یہ جو پچھلے سال، اس سے پچھلے سال جب کرونا شروع ہوا تھا، آپ کو پتہ کس طرح ہر طرف خوف تھا، بندہ بندے سے بھاگ رہا تھا، نفسا نفسی کا عالم تھا، بالکل گھر میں جناب صابن الگ، تولیہ الگ، ماسک پہنے ہوئے جناب، ہاتھوں پہ گلفز، ہر چیز کلوز، بندہ بندے سے دور، دکان پہ جاؤ 4 فٹ دور ہو جاؤ جناب، چیز لینی ہے ٹیبل پہ رکھے گا، اس نے بھی دستانے پہنے، اٹھانے والا اٹھا لے گا، چپ کر کے چلا جائے گا، نماز پڑھنے والا آیا وہ بھی 6 فٹ دور۔ کیسا خوف چھایا، کیسی بات ہوئی۔ پھر ایک وقت ہے جب ہم نے اعلان کیا، او بھائی جان سارے اپنی چھتوں پہ چڑھ کے اذانیں پڑھیں، ایک وقت آیا تھا، یاد ہے کسی کو؟ کسی نے پڑھی تو ہوں گی نا جی، بڑی اذانیں ہوئی، 10 بجے ہم رات کو اذان پڑھتے تھے دسمبر کے مہینے میں، اور اس طرح اذانوں کی آواز پورے گاؤں میں گونجتی تھی کہ جسم لرز جاتے تھے، جسم لرز جاتے تھے۔ یہ ویسے علماء نے جب اس بات کو استنباط کیا نا کہ اس وقت، اس بلا کے وقت میں، اس مصیبت کے وقت میں اذانیں پڑھو، تو میرے ذہن میں ایک بات آئی، میں نے کہا کیا بات ہے یار، 5 وقت کی اذان نے وہ دل کو ہلا نہیں سکی جو ایک اذان نے دل کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ بندوں میں خوف تھا، بچے رو رو کے پوچھتے تھے اذان کیوں پڑھی جا رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، قیامت آ گئی ہے، کیا ہو رہا ہے، ہر طرف اذانیں ہو رہی، ایسا خوف چھا گیا۔ یہ ابھی قیامت کی نشانیوں میں سے کسی کروڑویں نشانی کا، کروڑویں حصے کا، کروڑواں بے انتہا درجے کا حصہ تھا، اللہ نے تمہیں چند لمحوں میں دکھایا، اور انسان کی آنکھیں کھل گئی جناب، بندہ بندے سے ڈر گیا، ہاتھوں میں تسبیحاں ہو گئی، ذکر اذکار شروع ہو گئے جناب، یہ سورت پڑھو تو کرونا نہیں آتا، یہ ورد کرو تو کرونا نہیں آتا، تم وضو کرو تو کرونا نہیں آتا، تم یہ کرو تو کرونا نہیں آتا۔ کون سا حربہ اس مسلم نے نہیں کیا؟ لیکن سوچیں وہ پھر کیا مقام ہوگا جب قیامت کا منظر ہوگا اور نفسا نفسی کا عالم ہوگا، پھر کتنا سخت ترین معاملات ہوں گے، اس وقت بندہ پھنس چکا ہوگا۔ لیکن آج یہ دل ہے کہ دل سخت ہو چکے ہیں، جب تک ان کو ٹھوس نہ پہنچے یہ مانتے نہیں ہیں۔ وہ دکاندار جس نے سامنے ترازو رکھا ہوا ہے اور وہ توڑ رہا ہے،
जनाब एक तरफ उसने चीनी रखी है, कोई भी चीज़ रखी है, मौजून रखी, एक तरफ उसने जनाब पत्थर रखा है, किलो का वेट रखा है, उसने तोल रहा है जनाब। पता नहीं किस ख्याल में था, मिलावट कर रहा था, नाप तोल में कमी कर रहा था, कोई से खौफ नहीं था, कोई कुछ नहीं था। थोड़ी सी ज़मीन हिली, इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, थोड़ी ज़मीन हिली, पूरे मोहल्ले ने देखा, सारे दुकानदार शटर डाउन बाहर, और किसी दुकानदार की ज़ुबान पे ये नहीं था मेरी दुकान, मेरा माल, मेरा पैसा, मेरा फलां, नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। एक झलक रब दिखाता है जनाब, एक झलक। कुरान कहते हैं ना, इन्न बत्श रब्बिका लशदीद, अभी तो तेरे रब ने पकड़ा ही नहीं है, और तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। जब तेरा रब पकड़ेगा तो समझ आ जाएगी। कुरान उठाकर देखें 27वां पारा सूरह अर-रहमान, कुरान कहता है युरफुल मुजरिमून बिसीमाहिम, अब देखोगे तुम मुजरिमों को तो उनकी पेशानियों से पहचाना जाएगा, ये मुजरिम है, ये मुजरिम है। आज तो सब के अब छुपे, आज तो पेशानियों पे बड़े से बड़ा मेहराब पड़ा हुआ जनाब, आज तो हाजी साहब कहलवारे, आज तो मौलाना साहब कहलवारे, आज तो मुफ्ती आजम कहलवारे, आज तो बड़े बड़े हाजी साहब और बड़े मुअज़्ज़िज़ीन में शामिल है, आज तो बड़ा मुहतरमुल मकाम लगा फिरता है। लेकिन सुने जरा जनाब, वो कैसा वक्त होगा, वो कैसी बात होगी जनाब, जब सारे लोग इकट्ठे होंगे तो अल्लाह कहता है युरफुल मुजरिमूना, तो मुजरिमों को पहचाना जाएगा उनकी पेशानियों से, उनकी पेशानियों में लिखा होगा ये मुजरिम है। लेकिन वो कैसी बात है जनाब, वो भी तो लोग हैं ना, वो भी तो शान वाले हैं ना। जब वो जन्नत की तरफ जा रहे होंगे तो उनकी कलाइयां भी चमक रही होंगी, उनके चेहरों का नूर फरिश्तों के ऊपर पड़ रहा होगा। फरिश्ते अपनी आबो ताब को छुपाते हुए कहेंगे मन हाउलाई, मौला दस ना आ कौन ने, तो अल्लाह बोल के अपना कलाम शयान शान से फरमाएगा, ऐ मेरे फरिश्तों, ये मेरे नाफरमान बंदे नहीं है, ये वो बंदे हैं अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशियून, ये वो बंदे हैं जो मेरी नमाजों को बड़े तरीके से पढ़ा करते थे, जो वुजू में नाइंसाफी नहीं करते थे, वुजू बेहतरीन किया करते थे, वुजू के आज़ाद चमकेंगे जनाब, वुजू के आज़ाद चमके। शेख कामिल फरमाते वुजू रोशनी है, जितना दिल कर रोशनी ले लो, जितना वुजू करते जाओ रोशन होते जाओगे, रोशन होते जाओ। बानसीब खुशबख्त वो इंसान है जो बावुजू रहने की कोशिश करता है, जिक्र उसकी ज़बानों पे जारी रहता है। आज सुने जरा, दिल जब सख्त होते हैं ना तो कभी कोई चोट लगती है तो फिर खुलते हैं। आए सुने, दाता अली हजवी रहमतुल्लाह अलैह ने कश्फुल महजूब के अंदर दिलों की सख्ती को बयान करते हुए इरशाद फरमाया कि दिल अक्सर गाफिल हो जाते हैं। दिल का सख्त होने का क्या मतलब है? दिल का गाफिल हो जाना। तवज्जो आपकी जनाब, दिल कैसे गाफिल होते हैं? फरमाते हैं जब दिल गाफिल होता है तो इंसान को रब याद नहीं आता। एक बादशाह था, उसका एक माली था और उस माली की बीवी बड़ी खूबसूरत थी। उस मालिक को, बादशाह को, उसकी बीवी पर बदनीयती छा गई। उसने माली को किसी काम भेजा और मालन को कहने लगा कि तुम सारे महल के दरवाजे बंद करके ना मेरे कमरे में आ जाओ। आप अपने देखना है दिल गाफिल कौन है और दिल जाकिर कौन है। देखना है कौन सा दिल गाफिल है और कौन सा दिल अल्लाह की बारगाह में हाजिर है। उस नौकरानी ने क्या किया? सारे महल के दरवाजे खिड़कियां बंद की। जिस कमरे में दाखिल हुई जहां पे बादशाह था, उस कमरे के दरवाजे और खिड़कियां भी बंद कर दी। जब उसके बिस्तर के करीब गई, नौकरानी थी, मजबूर थी। बादशाह ने कहा सारे दरवाजे सारी खिड़कियां बंद हो गई, तो बोल के कहने लगी बादशाह आपके हुक्म के मुताबिक मैंने सारी खिड़कियां सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं, लेकिन कसम बखुदा एक दरवाजा नहीं बंद किया। बादशाह ने कहा तेरी जुर्रत, मेरे हुक्म के बावजूद तो दरवाजा ना बंद करे, अभी जाओ बंद करके आओ। नौकरानी कहती बादशाह तू भूल चुका है, वो बंद नहीं होता, तू भूल चुका है, वो बंद नहीं होता। दाता अली हजवेरी शहंशाह तसव्वुफ औलिया के सरदारों में से जनाब, आए हाय, फरमाते जब उसने कहा ना दरवाजा नहीं बंद होता, तो बादशाह ने कहा नौकरानी बता वो कौन सा दरवाजा है जो मेरे कहने से भी बंद नहीं होता। नौकरानी बोल के कहने लगी वो अल्लाह वाला दरवाजा है बादशाह जो कभी बंद नहीं होता। बादशाह के गाफिल दिल पे चोट लगाई
جیسے زلیخا کو کہا تھا نا سونے یوسف نے، اس نے جب بت کے اوپر کپڑا ڈالا نا جی، تو آپ نے پوچھا ماں تفعل، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ وہ کہتی ہے یہ میرا خدا ہے، سننا یہ میرا خدا ہے، اوپر اپنا دوپٹہ پھینک رہی ہوں اس لیے کہ یہ جو ہم کرنے لگے ہیں وہ دیکھے نا۔ یوسف علیہ السلام کی زبان کھلی، فرمائے تمہارے خدا کی اتنی بنائی ہے؟ میرا خدا تو ساتویں کمرے میں دیکھنے والا ہے، انی اخاف اللہ، اور میں تو اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ یوسف علیہ السلام بھاگے ہیں پھر، لیکن جب بندہ اللہ سے ڈر جاتا ہے نا، قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جب بندہ رب سے ڈر جاتا ہے تو رب اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ یوسف علیہ السلام جب بھاگے نا، دوڑے جناب، تو دروازوں کی کنڈیاں ٹوٹ گئیں، دروازوں کے تالے ٹوٹ گئے، دروازے کھل گئے، یوسف علیہ السلام محل سے باہر آ گئے۔ قرآن کہا کو ہم سے ڈر کے تو دیکھ کے ہم یوں دروازے کھولتے، پھر اس کو بدکاری میں پڑھنے نہیں دیتے، تو اس نے کہا وہ اللہ والا دروازہ ہے بادشاہ جو کبھی بند نہیں ہوتا۔ بادشاہ چیخ کے منہ کے بل زمین پہ گرا، سچے دل سے توبہ کر کہتا ہے میں تو بھول گیا تھا رب دیکھتا ہے۔ یہ ہے غافل دل، غافل دل جو یہ سمجھتا ہے کہ لوگوں میں بیٹھا ہوں تو مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن جب تاریکی، جب یہ خلوت میں ہو اور پھر بھول جاتا ہے کہ مجھے رب دیکھ، قرآن خود کہتا ہے ایک مقام پر کہتا ہے یستخفون من الناس، یہ حال ہے لوگوں کا کہ گناہ کرتے وقت لوگوں سے چھپ جاتے اور میرے سامنے آ کے گناہ کرتے۔ اللہ بیان کرتا ہے قرآن میں یہ ان کی حالت ہے، لوگوں سے چھپ کر میرے سامنے آ کے گناہ کرتے۔ اللہ کے بادشاہ کے سامنے تو آدمی کی حرکت بھی ساکت ہو جاتی ہے۔ تو خلاق عالم نے دلوں کی کیفیت کو بیان کرتے فرمایا یہ دل بڑے سخت ہو چکے ہیں، پتھروں کی طرح ہیں۔ فرمایا بعض پتھر تو وہ ہیں جو پھٹتے ہیں ان میں سے نہریں نکلتی ہیں، بعض پتھر وہ ہیں کہ جو اللہ کی خشیت سے پہاڑ کی چوٹی سے گر جاتے ہیں۔ اللہ کی خشیت، اللہ کے ڈر سے پہاڑ کی چوٹی پہ ہوتا ہے پتھر، بس ڈر آتا ہے کانپ کے گر جاتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دلوں کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے کیا ارشاد فرمایا؟ ایک قرآن کی آیت پڑھوں گا اور ایک حدیث پھر اجازت۔ قرآن کہتا ہے خاشعین، خشیت کا معنی بیان کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین۔ قرآن کہتا ہے یہ جو نماز ہے نا، نماز پیچھے ذکر ہوا واستعینوا بالصبر والصلاۃ، پیچھے ذکر ہوا نماز کا، آگے قرآن کہتا ہے انہا لکبیرۃ، یہ نماز بڑی بھاری ہے، یہ بڑی مشکل ہے، لوگ اس کو نہیں پڑھ سکتے، بڑی بھاری نماز ہے۔ آپ سوچیں ایک بندہ جناب صبح 3 بجے اٹھتا ہے، سردیوں میں جب جماعت 6:15 بجے ہوتی ہے، وہ 3 بجے اٹھتا ہے اور کیا کرتا ہے، اس نے اپنی جرسی بھی نہیں پہنی، اپنا کوٹ بھی نہیں پہنا، سردی ہے، یک ٹھنڈ ہے، اور پھر وہ کدھر جاتا ہے؟ مچھلی فارم کے اندر، ذرہ بار اس سے خوف نہیں ہوتا، ذرہ بار اسے ڈر نہیں ہوتا جناب، بس چلا گیا، مچھلی پکڑی، باہر نکالی، پھینکی، کمایا، کھایا، بس بیٹھ کے جناب۔ اچھا اس بندے کو ایک دن نہ مچھلی کے کام سے چھٹی دیں اور اسے بولے فجر کی نماز پڑھ کے دکھا، بیٹھے ہیں کہ نہیں آپ جناب؟ اس کے لیے وہ وضو بڑا مشکل ہوگا۔ سب کی بات نہیں کر رہا میں، ایک بندے کی بات کر رہا ہوں کیونکہ میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے اور میں نے بیان کرا نماز کیسے بھاری ہے، توجہ آپ کی۔ اس نے بڑا کمال کا کام کیا کہ اتنے کھڑے پانی میں، ٹھنڈے پانی کے اندر چلا گیا، اور یہ بتاتے ہیں لوگ جب یہ جاتے ہیں مچھلی پکڑنے کے لیے، ان میں ماشاءاللہ نمازی لوگ بھی ہیں اور غافل لوگ بھی ہیں، اللہ سب کو ہدایت دے، تو یہ بتاتے ہیں کہ جب ہم پانی میں داخل ہوتے ہیں تو جسم سن ہو جاتا ہے، اتنا ٹھنڈا پانی ہوتا ہے، بعض دفعہ تو پانی گلے سے اوپر چلا جاتا ہے، بڑا بڑا جو ہے وہ عجیب ماحول ہوتا ہے۔ لیکن جب ان سے کبھی کہے نا کہ یار فجر کا وقت ہے اور تم نے کسی کام پہ بھی نہیں جانا، پھر بھی بندہ اٹھ کر وضو کر لے ٹھنڈے پانی سے، تو کمال ہے، لیکن بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے جناب، بڑا اوکھا کام ہے، بہت مشکل ہے۔ ایسے ہی آپ دیکھ لیں کسی شادی پہ گئے جناب، ولیمے کی تقریب جو ہے وہ سجی دجی ہے، بندے نے بڑا کمال سوٹ پہنا ہوا ہے، ادھر سے بندے کو اذان کی آواز آ گئی، ادھر سے اپنے بازو کی سلوٹیں یاد آ گئیں، آپ بازو کھولوں گا پھر فولڈ کروں گا، کپڑے بھی گیلے ہوں گے، بڑا لمبا چوڑا کام ہے یار، تیل لگا کے آیا ہوں، بال سنوار کے آیا ہوں، عجیب نظام بن جائے گا، فلاں ماحول ہو جائے گا جناب، ہائے 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 ہائے، نماز بڑی بھاری ہے جناب۔ لیکن قرآن کہتا ہے
کچھ بندے ہیں جن کو نماز بھاری نہیں لگتی، کچھ بندے ہیں جن کو نماز ہے بھاری نہیں لگتی جناب. کون ہے؟ قرآن کہتا ہے انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین. قرآن کہتا ہے یہ نماز بھاری ہے مگر خاشعین پر بھاری نہیں ہے. خاشعین وہ لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. لیکن اس کی بھی تعریف اللہ نے قرآن کی اگلی آیت میں کی، فرمایا الذین یظنون انہم ملاقو ربہم. خاشعین وہ لوگ ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں یقین ہوتا ہے کہ ہم نے ضرور اپنے رب سے ملنا ہے. اور جب بندے کو پتہ ہو نا امتحان سینٹر میں جانا ہے، پیپر ہاتھ میں پکڑنا ہے، پھر اس کو ہم نے لکھنا ہے، تو بندہ تیاری کر کے جاتا ہے. تو یہ بات ہے جب بندے کو دل میں خوف بیٹھتا ہے کہ مجھے رب سے ملنا ہے، اور میں کس حال میں ملوں گا کہ میری نمازیں مکمل نہیں ہیں، کس حال میں ملوں گا کہ میں غافل رہا. لے جناب یہ قرآن کی آیت ہے، اس میں خاشعین کا ذکر ہوا. ادھر ذکر ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ اپنی نمازوں میں خشوع رکھتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں. ادھر کا جو اللہ سے ڈرنے والے ان پر نماز بھاری نہیں ہے، بڑی خشوع خضوع سے پڑھتے ہیں. یہ بندے کا کلیجہ بڑا مضطرب رہتا ہے، چند منٹ کے لیے مسجد میں بیٹھ تو دل مضطرب، تنگ آ گیا جناب. اب اٹھو بھی جناب. اب دیکھیں نا، کہیں نہیں، میں کہتا ہوں کہ 100 کے قریب نوجوان تھے جو یہاں پر علی پور کے قریب جو ہے وہ یہ آتش بازی خرید رہے تھے. یہ آتش بازی پٹاخے وغیرہ خرید رہے تھے. اتنا جرمٹ تھا جناب، یقین مانے. میں کہتا ہوں محفل شروع ہونا تو گھر سے اٹھتے ہیں، پہلے خود کو سیدھا کریں گے، پھر نیت دیکھیں گے کیا جناب جانا ہے کہ نہیں جانا. پھر بیلین فون کریں دے، ہاں بھی تیری کی صلاح یار میں تھک گیا، اللہ بھی ٹھیک رہن دے جی. اگر کوئی پھر آ بھی گیا نا جی تو پھر بیٹھ جائیں گے، پھر اس سوچ میں پڑ جائیں گے اب اللہ کی نعمت کیا ملے گی، انہوں نے کون سی نعمت ہمارے لیے لا رکھی ہے. تو پھر یہ نئے خیالات، نئی باتیں، نئی سوچیں. یہاں بیٹھ کر بھی اپنا کیلکولیٹر کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں. حالانکہ ممبر پہ بیٹھ کے جو باتیں بتائی جاتی ہیں ان کو مد نظر رکھ کر دل میں سما لیا جائے تو بندے کی آخرت سنور جاتی ہے. میں نے کہا صرف ایک حدیث پڑھنی جناب. حضور نے ارشاد فرمایا لے جناب تحفہ لے جائیں. شب برات ہے اور زندگی میں کبھی اس حدیث پہ غور کیجیے گا، ہے تو بڑی طویل، میں اس کے آخری لفظ پڑھوں گا، شروع سے نہیں، بڑی طویل حدیث ہے یہ، آخری لفظ پڑھوں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فی الجسد مضغۃ اذا صلح صلحت الجسد کلہ اذا فسد فسدت الجسد کلہ. فرمایا یاد رکھو جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، ایک گوشت کا ٹکڑا ہے. جب یہ سنور جاتا ہے نا تو پورا جسم سنور جاتا ہے. جب یہ سنور جاتا ہے نا تو پورا جسم سنور جاتا ہے. وَإِذَا فَسَدَتِ الْجَسَدُ كُلُّهُ. لیکن جب یہ بگڑتا ہے نا پورا جسم بگڑ جاتا ہے. ہائے 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 یا رسول اللہ وہ گوشت کا لوتھڑا کیا ہے؟ فرمایا الا وہی القلب، وہ دل ہے. جب یہ سنورتا ہے نا تو رنگ لاتا ہے، ہائے اللہ کی قسم. پھر چہروں پہ نور آتا ہے، پھر زبان پہ تشنگی آتی ہے، پھر بولی میں اثر ہوتا ہے جناب، پھر اس کی چال چلن تبدیل ہو جاتی ہے جب یہ رنگ لاتا ہے. جب یہ رنگ لاتا ہے نا جناب تو پھر آدمی کا ہر لحاظ سے ماحول تبدیل ہو جاتا ہے. اس کا جسم سنور جاتا ہے، اس کے اعضاء گناہوں سے بچ جاتے ہیں، اس کی زبان پہ ذکر شروع ہو جاتا ہے، اس کی آنکھوں میں دیدار مصطفیٰ کی میں جو ہے وہ شرابور ہوتی ہے جناب. جب دل سنورتا ہے تو پورا جسم سنور جاتا ہے، اور جب دل بگڑ جاتا ہے نا تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے. حضور نے ارشاد فرمایا یاد رکھنا ایک گناہ کرتا ہے بندہ تو ایک داغ دل پہ لگتا ہے، دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا داغ دل پہ لگتا ہے. مفہوم حدیث ہے. یہاں تک کہ آدمی گناہوں میں یوں مبتلا ہو جاتا ہے کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے. فرمایا پھر ہر چیز کے لیے ریگ مار ہے، ہر چیز کا زنگ دور کرنے کے لیے ریگ مار ہے. اور دل کا ریگ مار 3 چیزیں ہیں. نمبر 1 فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرو. نمبر 2 فرمایا ذکر الہی کو کثرت سے کرو. نمبر 3 فرمایا تلاوت قرآن کیا کرو. یہ 3 عمل تمہیں تمہارے دل کے زنگ کو دور کر دیں گے. اس لیے جب 15ویں شعبان آئی نا تو حضور اپنی زوجہ کے بستر سے اٹھے اور اٹھ کر جنت البقیع میں چلے گئے. قبرستان میں کھڑے ہو گئے جناب. آج کی رات جس رات میں ہم
اس وقت حاضر ہے. اس رات میں حضور جنت البقیع میں کھڑے ہو گئے. سیدہ عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہاں کیوں آئے؟ فرمایا عائشہ تم نہیں جانتی اس رات کو لوگوں کا فیصلہ ہو جاتا ہے. جنہوں نے آئندہ سال میں مرنا ہوتا ہے ان کا نام بھی لکھا جاتا ہے, جنہوں نے دنیا میں آنا ہوتا ہے ان کا نام بھی لکھا جاتا ہے, جن کو جتنا رزق ملنا اتنا لکھا جاتا ہے, اور جن کو جو بیماری آنی وہ لکھی جاتی ہے, اس بیماری سے جس کو شفا نہیں ہے وہ لکھی جاتی ہے. فرمایا سب کچھ لکھا جاتا ہے, بندے کے نامہ اعمال اس کے رب کی بارگاہ میں حاضر کیے جاتے ہیں. تو فرمایا اے عائشہ میں چاہتا ہوں کہ جب میرا نامہ اعمال اٹھے تو میں عبادت میں ہوں. تو حضور قبرستان جانے کی کیا وجہ ہے؟ محدثین فرماتے ہیں یہ وجہ ہے, حضور فرماتے ہیں قبروں کی زیارت کیا کرو, اس سے بندے کا دل نرم ہوتا ہے. اس سے بڑے بڑے جگیردار بڑے بڑے پہلوان قبروں میں پڑے ہیں, بندہ سوچ کے کہتا ہے یار میں نے بھی یہاں نہیں رہنا, میں نے بھی سدا یہاں نہیں رہنا. تو اسی بات پہ اختتام کرتا ہوں کہ زندگی کے ہیں دو جہاں, ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں, ان دو جہاں کے درمیان فاصلہ ہے ایک سانس کا, جو چلتی رہے تو یہ جہاں, جو رک جائے تو وہ جہاں. تو وہ جہاں آنے سے پہلے اپنے آپ کو توبہ کا زیور پہنائیں, رب کی بارگاہ میں جھک جائیں, گزشتہ زندگی کے سچے دل سے توبہ کریں. اللہ کریم ہمیں اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے, ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے, خالق کائنات اپنا خاص فضل خاص کرم فرمائے.